محترم ناظرین، وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، حتیٰ کہ دولت سے بھی بڑھ کر قیمتی چیز وہ وقت ہے، کیونکہ دولت اگر ختم ہو جائے یا ضائع کر دی جائے اس کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت اگر ختم ہو جائے یا وقت اگر ضائع ہو جائے پھر اس کو دوبارہ حاصل کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ گزرا ہوا وقت دوبارہ واپس پلٹ کر نہیں آتا، گیا ہوا وقت ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، دوبارہ واپس نہیں آتا۔ جس طرح کہا جاتا ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جب وقت گزر جائے پھر پچھتاوے اور ندامت کے سوا کچھ نہیں رہتا، انسان دوبارہ وہ وقت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے پیارے آقائے دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی جن کے معاملے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، تندرستی اور فراغت، فرصت کے اوقات۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، لوگوں کو ان کی قدر نہیں ہے، لیکن ان کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب یہ دونوں نعمتیں انسان سے دور چلی جاتی ہیں، جب یہ دونوں نعمتیں انسان کے پاس نہیں رہتی، اس وقت ان کی قدر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان دو نعمتوں کی قدر کرنا یہ ہم سب کے لیے نہایت عام اور ضروری ہے، اور ان دو چیزوں میں سے ایک چیز وہ ہے وقت۔ وقت کا بہترین استعمال کرنا یہ کامیاب لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور وقت کا بے دریغ استعمال کرنا یہ ناکام لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ کبھی بھی وہ قوم ترقی نہیں پا سکتی جو وقت کا ضیاع کرنے والی ہو، اور کبھی بھی اس قوم کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا جو وقت کا بہترین استعمال کرنے والی ہو۔ ہر فرد کو چاہیے کہ وقت کو اس طرح سے استعمال کریں جس طرح کوئی کنجوس شخص دولت کو استعمال کرتا ہے۔ دولت خرچ کرتے ہوئے وہ 100 بار سوچتا ہے کہ اس کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے اور کہاں پہ خرچ نہیں کرنا۔ اسی طرح وقت کا ہمیں بھی استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقت کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہ آیا یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہو تو آپ پھر اس میں اپنا وقت استعمال کریں، اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اپنا وقت اس کام کے لیے ضائع نہ کریں۔ اس طرح سے وقت کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کامیابی کے لیے آپ وقت کا استعمال کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ پڑھائی کا ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ اسٹڈی کا ٹائم ٹیبل بنائیں، مطالعہ کا ٹائم ٹیبل بنائیں، کھیلنے کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ہر کام کو اس کے وقت پر کریں، اور 24 گھنٹوں کی ایک فہرست بنائیں کہ ہم نے یہ 24 گھنٹے پورا دن ہم نے کہاں کہاں گزارنا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے۔ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت جب آپ ہر کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی ناکامی اور کوئی بھی نقصان اور خسارہ آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ آپ ٹی وی، موبائل، ٹیلی ویژن اور دیگر چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ضروری کام ہو تو پھر ان چیزوں کو استعمال کریں، ایسے غیر ضروری کاموں میں ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث پاک بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ کسی بھی انسان کا خوبصورت اسلام یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی بات کو ترک کر دے، جس بات کا اس کو فائدہ نہیں ہے، جو چیز اس کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید نہیں ہے، اس کام کو ترک کر دیں۔ ہر لا یعنی، ہر فضول، ہر بے فائدہ چیز سے اپنے ہاتھ کو روک لے۔ کسی بھی انسان کا بہترین اسلام ہے، یہ اسلام کی بہترین خوبی ہے۔ اور دوسری بات، آج کا کام کبھی بھی کل پر نہ چھوڑیں۔ اگر آپ آج کا کام کل پر چھوڑیں گے تو وہ کام آپ کل بھی نہیں کر سکیں گے، اس طرح سے وقت ضائع ہو جائے گا اور آپ اس کام کو کر بھی نہیں سکیں گے۔ جو کام آپ کے ذمہ لگایا جائے، جس کام کو آپ نے کرنا ہے، اس کو پہلی فرصت میں کرنے کی کوشش کریں، اس کو طول نہ دیں۔ جب آپ طول دیں گے اور اس طرح سے اپنا وقت ضائع کریں گے تو وہ کام بھی نہیں ہو پائے گا اور گزرا ہوا وقت
दोबारा वापस भी नहीं आ सकेगी। अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक फरमाने आली शान पे हम गौर कर लें तो हम कभी भी वक्त को ज़ाया ना करें। हम वक्त को इस्तेमाल करने से पहले 1000 बार सोचेंगे वो फरमाने आली शान क्या है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत का जब दिन होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। उस वक्त जहन्नमी तो पछताएंगे ही, जहन्नमियों के पास तो नदामत और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। जन्नती लोग भी पछता रहे होंगे, वो भी नदामत का एहसास कर रहे होंगे। क्यों? जब जन्नती, जो निचले तबका वाले जन्नती होंगे, वो ऊपर वाले लोगों को देखेंगे जिनको अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस के आला मकामात पर फायज किया होगा। जब वो लोग उनको देखेंगे तो फिर उस वक्त वो हसरत करेंगे, हसरत का इजहार करेंगे। उस वक्त वो पछताएंगे और कहेंगे काश हमने जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र के बगैर वक्त गुजारा था, जो हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी के बगैर वक्त गुजारा था, वो हम वक्त उस तरह से ना गुजारते, ज़ाया ना करते, तो आज हम भी जन्नत के बुलंद मकामात पर फायज होते। तो ये कितनी काबिल गौर बात है कि जन्नती भी हसरत का इजहार कर रहे होंगे, वो भी पछता रहे होंगे इस वजह से, क्योंकि जो थोड़ा बहुत वक्त उन्होंने दुनिया में ज़ाया किया होगा उस पे उनको नदामत होगी। आज हम देखें, हम वक्त का किस तरह से बेदरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी भी हम वक्त की पाबंदी नहीं कर पाते, कोई भी काम हम वक्त पे नहीं करते। अगर कहीं जाना है तो वक्त पे नहीं पहुंचते, वक्त पे पहुंचना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अगर कोई 1 बजे का टाइम देता है तो हम 2 बजे पहुंचते हैं, 2 बजे का टाइम देता है तो 3 बजे पहुंचते हैं। वक्त पे हम पहुंचे, ये हम अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। हालांकि जितनी भी कामयाब कौमें गुजरी हैं या जितनी भी कामयाब कौमें इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, सभी की एक अच्छी खसलत और बहुत उम्दा जो बात उनमें पाई जाती है वो वक्त की पाबंदी है। अगर हम भी कामयाब होना चाहते हैं दुनियावी और उखरवी लिहाज से, तो हमें वक्त की पाबंदी करनी होगी, वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अगर हम वक्त को बेहतरीन इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम दुनिया और आखिरत की कामयाबियां समेट पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।